ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عباد الرحمن یعنی رحمان کے سچے بندوں کی ان آیاتوں میں صفات بیان کی گئی ہے کہ رحمان کے سچے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں رحمان کیا ہے؟ یعنی مکے کے مشرکین کہتے ہیں رحمان کون ہے، رحمان کیا ہے؟ ہم تو رحمان کو جانتے نہیں، کیونکہ وہ بتوں کو جانتے تھے، رحمان کو نہیں جانتے تھے۔ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تم ہم کو حکم دے رہے ہو؟ اور اس نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ تو یعنی تم ہم کو رحمان کو سجدہ کرنے کے لیے بولتے تو رحمان کون ہے ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفات کیسے ہوتے ہیں، آگے اللہ نے ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعباد الرحمن، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ زمین پر عاجزی سے چلن آدمی کی چال بہت ساری باتوں کو بتاتا ہے۔ دور سے ایک چال ہے تکبرانہ، ایک چال ہے غنڈہ گردی کی چال، ایک چال ہے ضعیفی کی چال، ایک چال بہت ساری قسمیں چالوں کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ رحمان کے سچے بندے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ عاجزی کے ساتھ یعنی آکڑ کر نہیں چلتے ہیں، آکڑ کر نہیں چلتے ہیں مطلب یہ ہے کہ زمین میں تکبر کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں سلام، اور جب کوئی ان سے جہالت کرتا ہے، جہالت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بعض اوقات آدمی عالم ہو کر بھی سلوک کا جاہل ہوتا، علم کا عالم رہتا سلوک کا جاہل رہتا، یعنی سلوک یعنی شیطان کے اچکانے کی وجہ سے عالم تو رہتا لیکن سلوک اس کا جاہلانہ رہتا۔ تو جب کوئی بھی ان سے جہالت سے پیش آتا ہے تو قالو سلام یعنی سلام کہتے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ ان سے اعراض نہیں کرتے ہیں اور اس سے جو ہے جھجک یعنی مطلب جھکجھک نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی بارے میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یعنی جب جاہل کہتے ہیں، جاہل ان سے جہالت سے پیش آتے ہیں تو ان کی بری بات سے وہ جو ہے ان کی وہ جیسے بری باتیں کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، یہ کرتے نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ لغو و بیہودہ باتیں سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر کے گزر جاتے ہیں، بیہودہ باتوں کا جواب بیہودہ باتوں سے نہیں دیتے ہیں۔ رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کسی دوسرے کو گالی دے دی، تو اس نے جواب میں ایک شخص دوسرے کو گالی دی، تو جس کو گالی دی گئی جواب میں اس نے گالی نہیں دی بلکہ دعا دی، تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر سلامتی ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کے کہا، کس سے؟ ان دونوں سے، ان ملکا بینکما، ایک فرشتہ تم دونوں کے درمیان تھا، یذب عنکا، تمہارے جانب سے دفاع کر رہا تھا، یعنی وہ تم کو گالی دے رہا تھا لیکن وہ فرشتہ تمہارا ساتھ دے رہا تھا۔ یشتمک ھذا قال له بل انت وانت، جب وہ تجھ کو گالی دے رہا تھا تو وہ فرشتہ کرتا تھا تو جو گالی دے رہا ہے وہ گالی اس پر نہیں تیرے اوپر ہے، ایسا فرشتہ ہوتا تھا۔ بل انت بلکہ تو ہے، یعنی جو گالی تو اس کو دے رہا ہے اس گالی کا مستحق تو ہے، ایسا فرشتہ اس کو کہتا تھا، کیونکہ انہیں گالی کے جواب میں گالی نہیں دیا، تجھ پر سلامتی ہو، یہ بولا۔ جھگڑے میں دیکھیے کیوں کیسا ہوتا ہے،
اچھا بل انت و انت وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيْكَ السَّلَامُ، جب یہ شخص اس سے یہ کہا تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر سلامتی ہو، قال لا بل لك انت احق به، تو انہیں کیا، وہ فرشتہ کیا بولا اس کو، جو تجھ پر سلامتی ہو دعا دے رہا تھا نا، تو اس کو بولا اس دعا کا تو زیادہ مستحق ہے، تو زیادہ حقدار ہے، وہ نہیں جو گالی دے رہا، بلکہ تو جو اس کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے، وہ نہیں سلامتی کی دعا کا حقدار نہیں، کیونکہ وہ گالی دے رہا ہے، بلکہ تو سلامتی کا حقدار ہے۔ تو فرشتہ اس طرح سے تم دونوں کے درمیان فرشتہ تھا، تو یہ فرشتہ تم کو یعنی تائید کر رہا تھا، تمہاری نصرت کر رہا تھا، تمہارا سپورٹ کر رہا تھا۔ تو ایسا ہوتا ہے جھگڑے میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں، یعنی رب کے سامنے سجدے کرتے ہیں، یعنی رات کو اٹھ کر پوری رات مردوں کی طرح نہیں سوتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث ہے جس کو البانی نے صحیح، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، ان اللہ یبغض کل جعبری جواغ، کل جعبری جواغ عقور الشرور، یعنی اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اس شخص کو جو کہ تکبر کرتا ہے اور تکبرانہ انداز اختیار کرتا ہے اور خوب کھاتا ہے اور خوب سوتا ہے، جیفۃ باللیل حمار بالنہار، رات کا مردہ دن کا گدھا، رات کا مردہ دن کا گدھا یعنی رات کو بے خبری کے ساتھ سوتا ہے، نمازوں کی کوئی فکر نہیں اس کو، عشاء کی نماز کی فکر نہیں، فجر کی نماز کی فکر نہیں، بے خبری کے ساتھ سنتا ہے، حمار بالنہار یعنی دن کا گدھا، دن کا گدھا مطلب یہ کہ وہ کند ذہن بات کو سمجھتا نہیں ہے، اور دن کی زندگی جو اس کی ہے اس میں بھی نمازوں کی اس کو پرواہ نہیں ہے، بلکہ گدھے کی طرح پیسے کے پیچھے چیختا پھرتا ہے، پیسہ کمانے کی فکر میں ہوتا ہے، سخاب اور خوب جو ہے بازار میں چیختا ہے، چلاتا ہے، چلا کر اپنے سامان کو بیچتا ہے، عالم بامور الدنیا جاہل بامر الاخرہ، دنیا کی باریک باریک بات پوچھو فوراً بولتا ہے، کھانے کے بارے میں، کپڑے کے بارے میں باریک سے باریک بات اس کو معلوم ہے، لیکن دین کا موٹا سا موٹا علم بھی اس کو معلوم نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ خیر، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، یعنی ان کو دنیا کی فکر میں، دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ فکر آخرت کی ہوتی ہے، اور آخرت کے عذاب کے بارے میں ان کو فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں آخرت کا عذاب ان کو چمٹ نہ جائے، اس لیے خاص طور پر یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھ، پرے رکھ، ان عذابہ، کیونکہ دوزخ کا عذاب چمٹ کر جانے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ راتوں کو اٹھ کر رحمان کے بندے دعا کرتے ہیں اور عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت اور اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب اور مواخذے سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، یعنی اتنی عبادتیں کرتے ہیں، اتنی فرما برداری کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے۔ یہ نیک صالحین بندوں کی یہ نشانی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ تکبر میں ان کو غرور آ جائے، بہت یہ نیک ہیں، صالح ہیں، ایسی بات نہیں۔ خیر، انہا ساعت مستقر و مقاما، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے، یعنی جہنم ٹھہرنے کے لحاظ سے اور اس میں مقام کرنے کے لحاظ سے بدترین مقام ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، جو خرچ کرتے وقت بھی نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، یعنی حد سے زیادہ اسراف یہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ بخیلی بھی نہیں کرتے ہیں۔ بخیلی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نیک کاموں میں
اور نیک کاموں میں خرچ نہ کرنا، اس کو بخیلی کہتے ہیں۔ اور اسراف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جہاں جتنا خرچ کرنا چاہیے اتنا نہیں خرچ کرتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ خرچ کرنا، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ جو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان معتدل انداز سے، درمیانے انداز سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے کو نہیں پکارتے ہیں، یعنی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا ہے، بجز حق کے قتل کے نہیں کرتے ہیں، نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس آیت میں تین چیزوں کو جمع کیا گیا ہے، ایک چیز زنا، اور دوسرے جو ہے قتل، اور تیسرے شرک۔ یہ تین چیزوں کو جمع کیا گیا ہے کہ زنا، قتل، شرک، ان تینوں سے وہ بچتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى عصاما، جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، یعنی نیک بندوں کی صفات ہیں یہ۔ اور اس کے بعد اسی طرح یہ نیک بندوں کی یہ بھی صفت بتائی گئی کہ والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، گواہی سچی گواہی دیتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب انہیں رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے پروردگار تو ہماری بیویوں اور ہمارے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یعنی ایسی بیوی مانگتے ہیں جس میں کہ جو ہے آنکھ کی ٹھنڈک ہو، ایسی اولاد مانگتے ہیں جس سے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، فرما بردار اولاد، مطیع و فرما بردار اولاد کو عطا فرما، اور بیوی بھی مطیع و فرما بردار ہم کو عطا فرما۔ کیونکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب یہ آیت اتری والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں خزانہ بنانے کا ذکر ہے، یعنی سونے کو خزانہ بنانا۔ تو صحابہ پوچھے کہ یا رسول اللہ، اس آیت میں سونے کو خزانہ بنانا کر، سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر جمع کر کے رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تو پھر کس چیز کو ہم خزانہ بنائیں، کس چیز کو ہم پراپرٹی کے طور پر جمع کر کے رکھیں، اور کس چیز کو سنبھال کر رکھیں، کس چیز کی حفاظت کر کے رکھیں؟ کیونکہ انسان کی طبیعت ہے مال کو، پیسے کو، پراپرٹی کو سنبھال کے رکھتا، اور اس کا حساب کر کے جمع کر کے جان سے لگا کے رکھتا اس کو، تو اس کو سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا میرا سرمایہ ہے، سب سے بڑا میرا یعنی پراپرٹی ہے یہ، جس سے وہ اپنی جان کو لگائے رکھتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس آیت میں تو سونے چاندی کو خزانہ بنانے کا منع فرمایا ہے، ہم کس کو خزانہ بنائیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری دوڑائی، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آگے چل رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ پیچھے جا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر اس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چنانچہ آپ صوبان رضی اللہ عنہ آگے جا کر عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس چیز کا ادخار کریں، یعنی کس چیز کو ہم ذخیرہ بنائیں؟ تو آپ نے فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة تعینہ علی امر الاخرہ، اور کما قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شکر کرنے والا قلب اور ذکر کرنے والی زبان اور ایسی نیک بیوی جو آخرت کے معاملے میں شوہر کی مدد کرے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں، دولت ہے یہ تین چیزیں، پیسہ، پراپرٹی، یہ نہیں دولت۔ اصل میں دولت یہ ہے کہ آدمی کو شکر کرنے والا دل ملے، اور ذکر کرنے والی زبان ملے، اور ایسی بیوی ملے، نیک بیوی، جس سے اس کو آخرت میں اس کو کامیاب کروائے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد
اولئک یجزون الغرفہ، یہی وہ لوگ ہیں نیک لوگ جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بعد بلند و بالا خانے دیا جائیں گے، جہاں انہیں دعا و سلام پہنچائے گا، خالدین فیہا پہنچایا جائے گا، خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا پکارنا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے، اب عن قریب تم کو سزا چمٹنے والی ہوگی۔ تو کافروں سے آخر کہا گیا کہ عن قریب تم کو سزا ملنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات کو، یعنی رحمان کے بندوں کی جو صفات ان آیتوں میں ذکر کی گئی ہیں، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔